السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کا وقت تھا، کمرے میں بزرگ کے سوا کوئی نہ تھا۔ بزرگ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں تھوڑی دیر قبل تشریف لائے تھے اور اس وقت وظائف میں مصروف تھے۔ اچانک ایک شخص کمرے کے اندر داخل ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چھری نکالی اور بزرگ پر چھری سے وار کرنے شروع کر دیے۔ بزرگ نے کوئی مزاحمت نہ کی اور بدستور وظائف پڑھتے رہے۔ اس شخص نے چھری سے مزید وار کیے۔ کمرے کے باہر لوگوں کو خبر ہی نہ تھی کہ اندر کیا قیامت بیت رہی ہے، لیکن چند لمحوں بعد کمرے کی نالی سے خون کی لکیر بہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوا اور وہ پریشانی کے عالم میں دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بزرگ پر چھری سے وار کر رہا ہے۔ بزرگ کے جسم پر جا بجا زخم ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے، لیکن بزرگ بدستور ذکر اور وظائف میں مشغول ہیں۔ لوگوں نے لپک کر حملہ آور کو پکڑ لیا۔ ہر شخص غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ ہر فرد کہہ رہا تھا کہ اس حملہ آور کو سخت سزا دی جائے، لیکن بزرگ نے اشارے سے سب کو روک دیا۔ پھر بزرگ نے تمام افراد سے وعدہ لیا کہ وہ حملہ آور کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تمام افراد نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد بزرگ نے حملہ آور کو کچھ رقم دی اور اسے شفقت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ بزرگ تھے چشتیہ سلسلے کے قابل احترام حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی تسلیم و رضا کا بہترین نمونہ ہے اور جنہوں نے اپنی اصلاحی تحریک کی بدولت بر صغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی پہنچائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمود اور والدہ کا نام یحییٰ ہے۔ آپ کے دادا عبداللطیف یزدی خراسان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ اسی شہر میں یحییٰ یعنی حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے والد کی پیدائش عمل میں آئی۔ یحییٰ بعد میں اود منتقل ہو گئے۔ حضرت نصیر الدین محمود اود ہی میں 1276 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ اس نسبت سے اودھی بھی لکھا جاتا ہے اور دادا کے نام کی مناسبت سے یزدی بھی لکھتے ہیں۔ نصیر الدین اور چراغ دہلی آپ کو دیے جانے والے القاب ہیں۔ چراغ دہلی کا لقب آپ کو اس طرح ملا کہ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ المعروف مخدوم جہانیہ گشت رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں کے امام شیخ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے خاصے عرصے تک تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن شیخ عبداللہ یافعی نے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اگرچہ شہر دہلی سے بڑے بڑے مشائخ اٹھ چکے ہیں، لیکن ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر الدین محمود میں باقی ہے، وہ چراغ دہلی ہیں۔ جب مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو حضرت نصیر الدین محمود سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ جب وہ مکہ مکرمہ سے واپس بر صغیر آئے تو دہلی پہنچ کر حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور شیخ عبداللہ یافعی کی بات دہرائی۔ اس دن سے حضرت نصیر الدین محمود کا لقب چراغ دہلی مشہور ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد پشمینے یعنی اونی کپڑے یا روئی کی تجارت کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 9 برس کی ہوئی تو آپ کو اپنے والد محترم سے جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ شوہر کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی تربیت کی اور آپ کو اچھی دینی تعلیم دلوائی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وقت کے مشہور عالم دین مولانا عبدالکریم شیروائی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور ان سے فقہ کا درس لیا۔ ابھی فقہ کی تعلیم جاری تھی کہ مولانا عبدالکریم شیروائی انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باقی کتابیں مولانا افتخار الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بے حد نیک طبیعت کے مالک تھے اور نماز با جماعت کسی حال میں ترک نہ کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 25 برس کی ہوئی تو آپ نے اپنے نفس کے محاسبے، مجاہدے، سخت ریاضت اور عبادت کی غرض سے جنگلوں کا رخ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سفر میں اکیلے نہیں تھے، بلکہ آپ نے اپنے 1 یا 2 ساتھیوں کو ساتھ لے لیا تھا تاکہ نماز با جماعت نہ چھوٹنے پائے۔ اس دوران آپ روزے رکھتے رہے۔ 43 برس کی عمر میں آپ دہلی تشریف لے آئے اور کیلو کھری دہلی کا نواحی علاقہ ہے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ چند ماہ اود میں ٹھہرے۔ دہلی میں شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش ایک اور مشہور بزرگ شیخ برہان الدین
غریب رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ میں تھے۔ شیخ برہان الدین غریب بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز درس و تدریس میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید آ کر ٹھہرے۔ رات کے وقت ان کے کپڑے کھو گئے۔ وہ ان کی تلاش میں ادھر ادھر لوگوں سے بلند آواز میں پوچھتے پھرے۔ اس سے شور ہونے لگا۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ کوئی صاحب رات کے وقت بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کے شور سے مرشد کی عبادت میں خلل پڑ سکتا ہے، تو فوراً اٹھے اور جا کر شور کی وجہ دریافت کی۔ وجہ معلوم ہونے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے کپڑے لا کر ان صاحب کو دے دیے۔ صبح ہوئی تو یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں آیا۔ انہوں نے اپنے پیارے مرید حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو طلب فرمایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان پر بہت شفقت فرمائی، اپنا لباس انہیں عنایت فرمایا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 80 برس کے قریب ہوئی تو آپ علیل رہنے لگے۔ اس وقت آپ نے اپنے خاص خلفاء یعنی نائبین کو بلایا۔ مولانا برہان الدین غریب کو اپنی خاص دستار یعنی پگڑی، شال، لباس اور مسلح عطا کیا اور حکم دیا کہ آپ دکن تشریف لے جائیں اور وہاں بندگان خدا کو نیکی اور فلاح کی راہ دکھائیں۔ اس طرح کے بعد اشیاء شیخ یعقوب پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گجرات جانے کی ہدایت کی۔ مولانا شمس الدین یحییٰ کو بھی اپنی ایک دستار اور پیراہن بخشا۔ کئی دیگر خلفاء کو اپنی مختلف اشیاء دیں، حتیٰ کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شے باقی نہ بچی۔ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس موقع پر اپنے مرشد کی خدمت میں موجود تھے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کچھ بھی نہ دیا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی ہدایت فرمائی۔ اس موقع پر جتنے بزرگان دین اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء حاضر تھے، حیرت زدہ رہ گئے کہ شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ سے آخر کیا خطا سرزد ہو گئی ہے کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنی کوئی چیز عنایت نہ فرمائی، لیکن کسی کو اس بارے میں سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند روز بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا۔ وہ حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ایک خرقہ، لباس، ایک مسلح، ایک تسبیح اور لکڑی کا ایک پیالہ عطا کیا۔ یہ تمام اشیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دراصل بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت ملی تھی جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ اب انہی اشیاء کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے خصوصی نائب حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے فرما رہے تھے۔ یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ آپ نے اپنے سینکڑوں مریدوں میں سے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین منتخب فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیارے مرید حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ وہ لوگوں کی جانب سے ملنے والی تکالیف اور اس طرح کی صعوبتوں کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ 1325 کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کی قیام گاہ آپ کی بہن کی اولاد کو ترکے میں دے دی گئی۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اب چشتیہ سلسلے کے سربراہ تھے۔ آپ نے دہلی سے کچھ کوس جنوب میں اپنی رہائش کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اب چشتیہ سلسلے کی تمام تدریسی اور تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز آپ کی قیام گاہ تھی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت عام کرنے، لوگوں کو شریعت کی تعلیم دینے اور اصول دین سکھانے کے اس کام کو مزید وسعت دی۔ انہوں نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ کو دکن لا کر دعوت دین پھیلانے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت بندہ نواز گیس الدراز دکن تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اصلاح و تربیت کے سلسلے میں جو گیا قدر خدمات انجام دیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ سراج الدین کو گجرات روانہ کیا، جہاں وہ طویل عرصے تک لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں تغلق خاندان کے تیسرے فرمانروا
فیروز شاہ تغلق کے دور میں جن تین علماء کرام نے اپنی علمی قابلیت کی وجہ سے بے پناہ شہرت حاصل کی، وہ تینوں حضرت چراغ دہلی کے خصوصی خلفاء یعنی نائب تھے۔ یہ تین علماء کرام تھے: حضرت مولانا احمد تھانیسری، مولانا خواجگی اور قاضی عبد المختار دہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین کی حیثیت سے چشتیہ سلسلے کی قیادت سنبھالی تو ابتدائی برسوں میں آپ کو بہت تکلیف اور تنگی ترشی کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑی۔ آپ نے ایک بار انہی ایام کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، میں نے مسلسل 2 دن روزہ رکھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آخر میرا ایک واقف میرے لیے 2 روٹیاں اور ترکاری لے کر آیا، لیکن مجھے مشقت اور اسی بات میں خوشی محسوس ہوتی تھی کہ میرے ساتھ دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ کچھ عرصے بعد وہ دور بھی آیا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مال و دولت کی کمی نہ رہی، لیکن آپ اپنے پاس تحائف کی صورت میں آنے والی تمام اشیاء اور رقوم یا تو محتاجوں اور مساکین میں تقسیم کروا دیا کرتے یا آنے والے عقیدت مندوں اور مہمانوں کی خاطر مدارات پر صرف کر دیتے۔ آپ کے دسترخوان پر پرتکلف کھانے پیش کیے جاتے۔ آپ خود تو روزہ رکھتے، لیکن اپنے مریدوں، شاگردوں، عقیدت مندوں اور مہمانوں کو اصرار کر کے کھانا کھلاتے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ صرف بر صغیر پاک و ہند کے مختلف شہروں اور دیہات سے بلکہ دیگر ملکوں سے بھی لوگ آیا کرتے تھے اور آپ سے دین تربیت حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کرتے تھے۔ آپ ان تمام لوگوں کی اصلاح و تربیت فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس درس و تدریس میں زیادہ تر قرآن پاک کی آیات اور احادیث رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے اور ان کی تشریح و تفسیر فرماتے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر سرکاری عہدوں سے بے نیاز رہے اور آپ نے حکومت کے اہلکاروں سے کسی قسم کی مراعات کبھی طلب نہیں فرمائی، لیکن حکومت کے بہت سے عہدیدار آپ کے عقیدت مند تھے۔ تغلق خاندان کے دوسرے فرمانروا محمد تغلق، جو اس زمانے میں بر صغیر پر حکمراں تھے، علماء اور صوفیاء سے عقیدت رکھتے تھے۔ ان کے اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے درمیان ناخوشگوار تعلقات کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے، لیکن غالباً اس سلسلے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ محمد تغلق اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور جب 1350 میں محمد تغلق ٹھٹھا کی مہم پر گئے تو وہ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس مہم کے دوران محمد تغلق کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ملک میں شورشیں ہونے لگیں۔ اس موقع پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے جن کی کوششوں سے فیروز شاہ تغلق جیسے عادل، رحم دل، نرم اور منتظم بر صغیر پاک و ہند کا فرما روا بنے، اور انہوں نے 40 سال تک کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ تاریخ فیروز شاہی کے مطابق حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فیروز شاہ تغلق کے حکمراں بننے سے قبل ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں گے۔ اس پر فیروز شاہ تغلق نے جوابی پیغام میں وعدہ کیا تھا کہ وہ رعایا کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آئیں گے اور ان پر انصاف اور محبت سے حکومت کریں گے۔ فیروز شاہ تغلق کے وزیر خان جہاں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ یہ ابتدا میں ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور محمد تغلق کی حکومت میں وزارت کا عہدہ حاصل کیا۔ انہوں نے بہت جلد اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور فیروز شاہ تغلق کے دور میں بھی وہ بہت اہم وزیر رہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو بعد میں آپ کے شاگردوں نے کتابی شکل میں محفوظ کیا۔ ان میں 2 مجموعے مشہور ہیں۔ ایک مجموعہ خیر المجالس کہلاتا ہے جسے آپ کے ایک مرید حمید شاعر نے مرتب کیا تھا۔ دوسرا مجموعہ مفتاح العاشقین کے نام سے مرتب کیا گیا، اس کے مرتب محب اللہ ہیں۔ خیر المجالس میں حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات اور ارشادات کے علاوہ آپ کی سبان حیات بھی شامل ہے۔ جیسے کہ مضمون کی آغاز میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بار قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ آپ کے جسم پر 11 زخم آئے، لیکن اللہ کے فضل سے آپ کی جان بچ گئی، اور اس واقعے کے بعد آپ 3 سال تک باقاعدہ حیات رہے۔ 1356 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ علیل ہوئے اور مختصر سی عدالت کے بعد 18 رمضان 757 ہجری مطابق 14 دسمبر 1356 عیسوی کو آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے قیام گاہی میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ جگہ دہلی سے 6 کوس کے فاصلے پر ہے۔ بعد میں حاکم وقت
فیروز شاہ تغلق نے آپ کا مقبرہ تعمیر کروا دیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہ فرمایا، حالانکہ آپ کے خلفاء میں بڑے بڑے اہل علم صوفیاء کرام موجود تھے۔ ایک دن آپ کے خادم میں خصوصی شیخ زین الدین نے عرض کیا کہ آپ اپنے خلفاء میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن صوفیاء کرام کو تم چشتیہ سلسلے کی قیادت کا اہل سمجھتے ہو ان کے نام لکھ کر لاؤ۔ مولانا زین الدین نے 3 فہرستیں تیار کی۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان فہرستوں کے مطالعے کے بعد فرمایا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، دوسروں کا بوجھ سر پر لینے سے کیا حاصل۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ اس وقت کوئی ایسی شخصیت موجود نہ تھی جو پورے بر صغیر پاک و ہند میں چشتیہ سلسلے کی قیادت سنبھال سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ہدایت فرمائی کہ جو تبرکات، خرقات، تسبیح، لکڑی کا پیالہ، کھڑاویں وغیرہ ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے، وہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ اس طرح حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد چشتیہ تحریک کی مرکزیت ختم ہو گئی، تاہم آپ کے پیش رو حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء اور خود آپ نے جس اصلاحی تحریک کو پروان چڑھایا تھا وہ مختلف صورتوں میں پورے بر صغیر پاک و ہند میں پھیلتی چلی گئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے جو مراکز بر صغیر کے طول و عرض میں قائم کیے تھے وہ اپنا کام خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔